جھوٹ کو کتنا بھی خوبصورت انداز میں اور کتنا ہی جذباتی ہو کر بیان کیا جائے، لیکن جیت بالآخر سچ کی ہی ہوتی ہے۔ مہربانیاں کرو لیکن لوگوں سے کوئی امید مت رکھو۔ اعتماد کرو لیکن اتنا بھی نہیں کہ دھوکہ کھا جاؤ۔ دوسروں کے لیے مدد کا سبب بنو لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی بہتر بناؤ۔ اگر خود سے زیادہ کسی اور پر اعتبار کرو گے تو وہ آپ کو کسی وقت ضرور دھوکہ دے گا۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو، وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگا کرے، بات کرے اپنا دامن صاف رکھے، پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائے، اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا، تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ نااہل کو پاور دینا اور منصب دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے، پھر ایسے لوگ ظالم بن کر فیصلے کرتے ہیں اور نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ صبر کا ہتھیار اپنے پاس ضرور رکھو ورنہ مارے جاؤ گے۔ عظیم قومیں کبھی کسی کے سامنے اپنے اندرونی مسائل بیان نہیں کرتی اور نہ ہی اپنے ملک کو برا بھلا کہتی ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن کے ساتھ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں جو حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نہ خود اصول کے خلاف کام کرو اور نہ کسی کو اصول کے خلاف کام کرتے دیکھ کر خاموش رہو۔ اپنے دماغ پر فتح حاصل کرے اور دنیا کو فتح کر لے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ ایک شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ سب سے زیادہ خسارے میں وہ انسان ہے جو حق بات کہنے کی قدرت رکھتا ہو لیکن پھر بھی حق بات نہ کہے۔ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں، کام کام اور صرف کام۔ مسکراؤ، یہ ایک ایسی چابی ہے جو ہر دل کا تالا کھول سکتی ہے۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ جس خدا نے مجھے عقل عطا کی ہے، وہی خدا مجھے عقل کے استعمال سے کیسے روک سکتا ہے؟ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدل لیں گی۔ میں درست فیصلے لینے پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ فیصلے لے کر اسے ایک بہترین فیصلہ ثابت کرتا ہوں۔ گلاب کو خواہ کسی بھی نام سے پکارا جائے، اس کی خوشبو میں فرق نہیں آئے گا۔ امید اچھی رکھو لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے کرو۔ جب حکومت تعریف کی مستحق ہو تو آپ اس کی تعریف کریں، اور جب تنقید کی مستحق ہو تو بے خوفی سے تنقید کریں۔ ناکامی میرے لیے ایک نامعلوم لفظ ہے۔ ہر قسم کی ضرورت کو پورا کرنا اور ہر طرح کے خوف کو دور کرنا ہی ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ آزادی و اخوت اور مساوات بھی حاصل کرنا چاہیے جس کی تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے۔
ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔ دنیا میں دو قوتیں ہیں، ایک تلوار اور دوسری قلم۔ اسلامی تعلیمات کی درخشندہ روایات و ادبیات اس امر پر شاہد ہے کہ دنیا کی کوئی قوم جمہوریت میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، جو اپنے مذہب میں بھی جمہوری نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ کوئی قوم جدوجہد اور قربانیوں کے بغیر آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ ہم سب بھائی بھائی ہیں، یہ مصنوعی حد بندیاں ہمیں علیحدہ نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچ لو، لیکن جب فیصلہ لے لو اس پہ ڈٹ جاؤ۔ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جہاں ہم آزادی سے رہ سکیں اور جہاں ہم اپنی مرضی سے اسلامی تہذیب اور اصولوں کے مطابق جی سکیں۔ آخر یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم سندھی، پٹھان یا پنجابی ہیں؟ نہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔